اگر آپ کا ورک پرمٹ وہاں سے آ گیا تو پھر ہم آپ سے باقی پیسے لیں گے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے 2 لاکھ ان کو دیا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے 1.5-2 ماہ کے اندر میرا سارا پروسیجر کلیئر کر دیا، اور باقی پیسے میں نے ان کو جب رومانیہ سے میں باہر آ گیا پھر میں نے ان کو پے کیا. 5-6 سوال کیے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، کیسے جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو، یہ بتاؤ کہ پاکستان کیوں چھوڑ رہے ہو. تو اس طرح کے سوال کیے ہیں کہ مگر کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اس میں ہمت نہیں ہاری، ٹھیک ہے. میں نے اپنے حوصلے نہیں ہارے. اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے ہر چیز دے دی ہے یہاں پہ، ڈاکومنٹ بھی، گھر بھی ہمیں مل گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 2 ماہ میں نے ازیل کروا کے باہر میں رہا ہوں. شو ہوئے ہیں رومانیہ کے، ٹھیک ہے. تو مگر جو میری ڈاکومنٹ ملے ہیں اس پہ فنگر نہیں شو، ٹھیک ہے. تو مگر مجھے ویسے یہ پتا ہے کہ میرے شینجن میں آ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے میرے 1-2 دوست ہیں جنہوں نے ویزا لگوایا ہے، ٹھیک ہے. تو جنہوں نے بات کی تھی 9 لاکھ میں، 10 لاکھ میں ہم آپ کو ویزا دے دیں گے، ان کا ویزا عدیل بھائی اسٹیمپ ہے. تو السلام علیکم جی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. دوستو آج میں موجود ہوں ایک کیمپ کے اندر، اور یہاں کی ویڈیو بھی آپ کو بہت جلد ملنے والی ہے کہ اس جگہ کے اوپر لوگوں کو کیمپ کیسے ملا. ہمارے ساتھ آج بھائی موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے، اور ان کا نام احمد ہے. اور آج یہ آپ کو اپنی سٹوری کے اندر بتانے والے ہیں کہ کیسے یہ پاکستان سے رومانیہ کا ویزا حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر کیسے آگے یورپ اٹلی کے اندر پہنچے. اور یہاں آ کر جن دوستوں کے بھی یہ سوال ہیں کہ کیا رومانیہ کے فنگروں کا مسئلہ آپ کو آگے چل کے بڑے کنٹریز کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو آئیے آج ان سے جانتے ہیں انہی کی زبانی. تو سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. عدیل بھائی کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا. اچھا آپ یہ بتائیں احمد بھائی، دوستوں کو، جاننے والوں کو، کہ آپ نے رومانیہ کا ورک ویزا کیسے اپلائی کیا اور کتنے کا آپ کو ویزا ملا؟ جی عدیل بھائی، یہ میں نے ویزا پاکستان سے اپلائی کیا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ میرا 2.5 سے 3 ماہ کا پروسیجر تھا کہ جس کے اندر میں رومانیہ پہنچ گیا. اور اس پہ میری لاگت جو آئی ہے 11 لاکھ روپے میری رومانیہ کے ویزے پہ آئی ہے. یعنی کہ 11 لاکھ میں رومانیہ آ گیا ہوں پاکستان سے بائی ایئر. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا رومانیہ کا؟ کہیں اور کبھی ٹرائی کیا کہ ڈائریکٹ آپ رومانیہ ہی آئے تھے؟ جی عدیل بھائی، میں نے پہلے آسٹریلیا، UK کا اپلائی کیا ہوا تھا، کس ٹھیک ہے. بیس کے اوپر؟ میں نے کیا تھا کہ اسٹڈی بیس پہ میں جاؤں، ٹھیک ہے. اور میں وہاں جا کے اپنا ایک جو ہے فیوچر ہے اس کو میں اپنا اچھے کنٹینیو کر سکوں، ٹھیک ہے. تو مگر وہ میرا ہو گیا ریجیکٹ. اس کے بعد میں نے سوچا، اپنے ایک میں نے دوست سے بات کی، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ تم نے اگر جانا ہی ہے تو تم رومانیہ چلے جاؤ، وہاں سے آگے تم یورپ میں انٹری ہو جاؤ ایزیلی. اچھا ٹھیک. تو پھر آپ نے رومانیہ کے لیے کوئی آپ کے اپنے تعلق والے تھے جن سے بات کی، یا کوئی ان نون ہی تھے؟ نہیں، یہ میرے دوست تھے، ٹھیک ہے. ان کے ریفرنس سے پھر میں نے سارا یہ پروسیجر کیا، ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے میرے سے کوئی فریب نہیں کیا، کوئی دھوکہ نہیں کیا. جیسے ہی انہوں نے کہا ویسے ہی میرا کام ہو گیا رومانیہ کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے لوگوں کے لیے. اب یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی پہلے ایڈوانس میں پیسے دیے تھے ان کو؟ جی عدیل بھائی، ہم نے 2 لاکھ روپے ان کو ایڈوانس دیا تھا، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا ورک پرمٹ وہاں سے آ گیا تو پھر ہم آپ سے باقی پیسے لیں گے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے 2 لاکھ ان کو دیا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے 1.5-2 ماہ کے اندر میرا سارا پروسیجر کلیئر کر دیا، اور باقی پیسے میں نے ان کو جب رومانیہ سے میں باہر آ گیا پھر میں نے ان کو پے کیے. اچھا اب یہ رومانیہ جو ورک پرمٹ آپ نے لگوایا، اس کے لیے آپ کے لیے سوال جب بھی کوئی ہوئے تھے امبیسی کے اندر، کوئی انٹرویو ہوا تھا آپ کا؟ جی عدیل بھائی، میں ایمبیسی میں گیا تھا، ٹھیک ہے. انہوں نے میرے سے 5-6 سوال کیے تھے، ٹھیک ہے. تو مجھے تو اس بندے نے کہا تھا کہ آپ نے 30 سوال تیار کرنے ہیں، انہیں میں سے آپ کو کوئی کویشچن کرے گا. تو مجھے اس نے 5-6 سوال کیے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، کیسے جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو، یہ بتاؤ کہ پاکستان کیوں چھوڑ رہے ہو. تو اس طرح کے سوال کیے ہیں کہ مگر کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کو فیس کرنا، ٹھیک ہے. ایمبیسی کو تو ایزیلی بندہ وہاں سے ہو جاتا ہے، بس یہ ہے کہ بندہ کنفیوز نہ ہو وہیں پہ. تو جب آپ یہاں رومانیہ میں پہنچے تو آگے آپ کو کوئی ریسیو کرنے والا تھا؟ جی عدیل بھائی، ہمیں کمپنی والے آئے تھے ریسیو کرنے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کام بھی دیں گے، ہم آپ کو ہر چیز دیں گے، ٹھیک ہے. انہوں نے جیسے ہی ہمیں ایئرپورٹ سے باہر انہوں نے ہمیں نکلوا دیا ہے، تو اس کے بعد ہماری انہوں نے کوئی نہیں کی پرواہ. انہوں نے کہا جی آپ جہاں مرضی جائیں، ہمارے پاس کام ہے ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ فراڈ تھا یہ کمپنی والا ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ کو وہاں پہ کام بھی ملے گا، ہر چیز ملے گی. تو مگر یہاں پہ جب ہم آئے، انہوں نے ہمیں ایئرپورٹ سے باہر نکلوا دیا ہے، اس کے بعد انہوں نے ہمیں کام پہ نہیں دیا تو کچھ. پھر آپ اس کے بعد کہاں پہ گئے تھے؟ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے رومانیہ میں کام مل جائے، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں پہ. تو مگر وہ کہتے ہیں جس کمپنی میں آپ آئے ہو آپ انہیں سے جا کے کانٹیکٹ کرو، ٹھیک ہے. پھر ہم نے ان کے پاس گئے، انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، ٹھیک ہے. پھر میں نے یہ سوچا کہ یہاں سے جانا آگے اچھا ہے. تو پھر آپ نے وہاں سے کیا ٹرائی کی؟ آپ کے ساتھ کوئی لڑکے تھے؟ جی عدیل بھائی، میرے ساتھ لڑکے تھے اور شہروں کے، لاہور کے، سیالکوٹ کے. تو مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ یار یہ بھی آگے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. تو پھر جیسے ہی دوستوں کے ریفرنس سے عدیل بھائی میں آگے پہنچ گیا ہوں. اچھا یہ بتائیں دیکھنے والوں کو کہ زیادہ تر پاکستان سے کون کون سے شہر کے لوگ تھے زیادہ تر؟ عدیل بھائی زیادہ تر تھے جو منڈی بہاؤدین اور گجرات، ٹھیک ہے، سیالکوٹ اور لاہور کا کوئی ایک آدھا تھا، اور ٹھیک ہے اس کے بعد تھے گجرانوالہ کے.
ان ہی شہروں کے زیادہ تقریباً سارے لڑکے ہی تھے؟ جی سارے لڑکے تھے، اور ہمارے ساتھ وہ سری لنکن تھی، گرلس تھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اور بھی کنٹریز کے لوگ تھے ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا، تو پھر آگے آنے کے لیے آپ نے کس سے بات کی؟ میں نے آگے آنے کے لیے اپنے دوست سے وہیں پہ بات کی، میں نے کہا یار اب یہاں پہ تو مجھے کام نہیں مل رہا، تو اب میں آگے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے پھر مجھے کسی دوست سے ریفرنس سے نا اس نے مجھے آگے موو کروا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنے پیسے لگے رومانیہ سے آگے کے لیے؟ عدیل بھائی 3000 یورو میرا لگا ہے رومانیہ سے اٹلی آنے کا۔ کس پہ آئے تھے، بس پہ یا گاڑی پہ؟ نہیں عدیل بھائی، میں آیا تھا ٹیکسی پہ، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس نے وہاں سے اٹھایا، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس نے ہنگری تک لے کے آیا، ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ پکڑے گئے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ہم رومانیہ واپسی آئے، ٹھیک ہے، تو پھر میں نے دوبارہ ٹرائی کیا انہی پیسوں میں، پھر میں اٹلی پہنچ گیا۔ جب آپ پکڑے گئے تو واپس آپ کو رومانیہ بھیجا، انہوں نے ڈپورٹ نہیں کیا آپ کو واپس؟ نہیں عدیل بھائی، مجھے ڈپورٹ تو پھر کرتے اگر میرے پاس وہاں کا ویزا نہ ہوتا، ٹھیک ہے، میرا 3 ماہ کا ویزا وہاں پہ تھا، ٹھیک ہے، ویلڈ تھا، تو اس بیس پہ انہوں نے ہمیں ایک اور چانس دے دیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو پھر جب آپ نے دوبارہ ٹرائی کیا تو پھر اس کے بعد آپ کہاں پہنچے رومانیہ سے؟ عدیل بھائی ہمیں انہوں نے رومانیہ ہمارے جو تھے فنگر وغیرہ کیے انہوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ایک چانس دے رہے ہیں، آپ نے آگے اب نہیں نکلنا، آپ یہیں پہ کام کرو، ٹھیک ہے۔ ہم نے وہاں پہ فنگر وغیرہ دے کے ہم نے پھر وہاں پہ کام کی ٹرائی کی، ہمیں نہیں کام ملا، پھر ہم نے سوچا کہ اب ہم نے جا کے ہی رہنا ہے، پھر ہم اٹلی پہنچے دوبارہ۔ اچھا، جب آپ اٹلی پہنچے، دوستوں ابھی یہ تھی سٹوری کہ پاکستان سے رومانیہ، رومانیہ سے پھر یہ اٹلی پہنچے ہیں۔ اچھا، اب احمد بھائی یہ بتائیے گا کہ جب آپ اٹلی آئے ہیں تو یہاں آپ آ کے آپ کی کیا صورتحال تھی، کیا پوزیشن ہوئی کہ آگے آ کے آپ کو کوئی گھر مل گیا، آتے ہی کیمپ مل گیا، یا کتنی دیر آپ کو مشکلات اور پریشانیاں دیکھنی پڑی؟ جی عدیل بھائی، سب سے پہلے تو میں یہاں پہ آیا اٹلی میں، ٹھیک ہے، تو میں آیا تھا وہ جو ترستے ہے نا شہر ان کا، وہیں سے ہم انٹر ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آ کے میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا، کوئی مجھے بولے کہ اوپن ازیل کروا لو، کوئی بولے کیمپ والی کروا لو، کیونکہ میرے پاس یہاں پہ کوئی گائیڈنر نہیں تھا اچھا گائیڈ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پھر نا میں لوگوں کے سہارے لیتا نا میں، ٹھیک ہے، میں نے پھر کیمپ والی ازیل کروائی، اور 2 ماہ میں باہر رہا ہوں ازیل کروانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ 2 ماہ ہم نے کبھی روڈ پہ سوئے ہیں، کبھی کہیں پہ سوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو دن میں نے کاٹے ہیں وہ بہت مشکل دن تھے، ٹھیک ہے، تو مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، ٹھیک ہے، میں نے اپنے حوصلے نہیں ہارے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے ہر چیز دے دی ہے یہاں پہ، ڈاکومنٹ بھی، گھر بھی ہمیں مل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 ماہ میں نے ازیل کروا کے باہر میں رہا ہوں کیمپ سے۔ یعنی کہ 2 ماہ ایسے وقت گزارا ہے کہ جو بندہ کسی کو بتا نہیں سکتا، مشکل کا وقت ہے، بارشیں بھی ہیں، برف بھی ہے، سردی بھی ہے، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا۔ اچھا احمد، آپ یہ بتائیں کہ اب آپ، بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے، مین جو بات ہے اس ویڈیو کے اندر کرنے والی، کہ جب آپ یہاں پر آئے ہیں آپ کے فنگر وغیرہ شو ہوئے ہیں کہ رومانیہ کے اندر آپ کے فنگر تھے؟ جی عدیل بھائی، میرے فنگر یہاں پہ شو ہوئے ہیں رومانیہ کے، ٹھیک ہے، تو مگر جو میری ڈاکومنٹ ملے ہیں اس پہ فنگر نہیں شو، ٹھیک ہے، تو مگر مجھے ویسے یہ پتا ہے کہ میرے فنگر ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ایک ڈاکومنٹ پہ میرے فنگر شو ہوئے ہیں، جو باقی مجھے ڈاکومنٹ ملے ہیں جو ان کے پرمیسو دی سوجورنو ہے، ٹھیک ہے، اس پہ میرے فنگر نہیں شو ہوئے ابھی تک۔ تو مجھے یہ پریشانی ہے کہ یار میرا کمیشن آئے گا کہ نہیں آئے گا، پتہ نہیں میرے فنگر شو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میں ابھی اس کا شکار ہوں کنفیوژن کا۔ اچھا دوستوں، یہاں پہ میں آپ دوستوں کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پر یہ جب پکڑے گئے تھے، واپس گئے رومانیہ میں، پکڑ کے واپس رومانیہ بھیجا، تو وہاں پر ان کے فنگر ہو گئے تھے۔ تو جب فنگر ہو گئے تو پھر وہی فنگر یہاں پر ان کے شو ہوئے، لیکن جو چھوٹا ان کا جو کیس تھا اس کے اندر انہوں نے شو نہیں کروائے، لیکن ان کا جو وہ ایک C3 پیپر ہوتا ہے، تو اس پیپر کے اوپر نا وہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے رومانیہ کے اندر فنگر تھے۔ تو ان کی جو سجوڑ ہے اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا، لیکن ابھی تک ان کا جو وہ کہتے ہیں نا جب جس میں پیپر ملنے ہوتے ہیں، کمیشن ہوتا ہے، آپ نے جج کے پاس جانا ہوتا ہے، ابھی تک وہ نہیں آیا۔ کتنے مہینے گزریں گے آپ کو اٹلی میں؟ عدیل بھائی مجھے 8 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک میرا کمیشن نہیں آیا۔ 8 ماہ ہو گئے۔ تو اس صورت کے اندر یہ ہے کہ نارمل جو ہے نا یہاں پر اگر آپ وہاں پر آپ کے فنگر ہو چکے ہیں رومانیہ کے اندر، تو اس صورت کے اندر یہاں پر ان کو 18 مہینے لگ سکتے ہیں۔ 18 مہینوں تک وہ پچھلے فنگر جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر 18 مہینوں کے بعد کمیشن آتا ہے آپ لوگوں کا۔ پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کا کیس سنتے ہیں، اگر آپ کے کیس کے اندر پاور ہوتی ہے تو آپ کو پھر یہاں پر پیپر مل جاتے ہیں جس کی بیس کے اوپر آپ کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی انتظار کر رہے ہیں، 8 سے 9 مہینے ہو چکے ہیں، مزید 8-9 مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیں، ابھی آپ کو یہاں پر کیمپ بھی مل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ عدیل بھائی مجھے کیمپ تو مل گیا، ٹھیک ہے، مجھے یہاں پہ ساری سہولتیں ملی ہیں کیمپ کے اندر، ٹھیک ہے، A to Z، مجھے یہاں پہ کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اب میں ساتھ لائسنس کر رہا ہوں،
ٹھیک ہے, یہ جس کو پتینتے کہتے ہیں وہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھائی میں زبان کا سرٹیفکیٹ لے رہا ہوں, چیپیا اسکول ہے ان کا, ٹھیک ہے, یہاں پہ نا وہ ہمیں پڑھاتے ہیں غیر ملکیوں کو, ٹھیک ہے. تو میں وہاں پہ جا رہا ہوں, میں اونو کا کورس بھی یہاں پہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور ساتھ ایک دو کورس ہیں, ٹھیک ہے, تو میں ساتھ وہ بھی کر رہا ہوں. تو بیسیکلی جو میرا ذہن ہے کہ میں نے یہاں پہ آ کے اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھنا ہے. تو اب اس حوالے سے آپ مجھے گائیڈ کریں کہ مجھے اور کیا سٹیپ لینا چاہیے ایجوکیشن کے حوالے سے. اچھا, بہت سے دوستوں کا یہ سوال ہے کہ جو دوست بھی یہاں یورپ کے اندر آ کے اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, بیسکلی یہ احمد بھائی پاکستان کے اندر اسٹڈی کرتے تھے اور اسٹڈی بیس کے اوپر باہر آنا چاہ رہے تھے, لیکن حالات اور کچھ پریکٹیکلی جو انہوں نے یہ چیزیں اپنی لائف کے اندر دیکھی ہیں کہ ریجیکشن ہوئی ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ رخ اور یہ جو اپرچونٹی ملی ہے اس کو اویل کیا, لیکن کسی طریقے سے یہ یہاں پر آ گئے. لیکن یہاں آ کر اب ان کو یہ موقع دیا گیا کہ یہاں پر آ کر یہ ہر چیز کو سیکھیں, ہر چیز کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کریں. اب یہ سوال ہے کہ کیا آپ یہاں پر اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آپ یہاں پر سب سے پہلے اٹالین زبان جیسے کہ یہ انہوں کا چیتیف تو کر چکے ہیں, ابھی دوئے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ لائسنس کر رہے ہیں جو زندگی میں سب سے ضروری ہے یہاں آ کر. اس کے بعد یہ اسٹڈی اگر کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ایڈمیشن لے کے گریجویشن کے اندر بھی اور ماسٹر کے اندر بھی آپ اسٹڈی لے کر اسٹڈی کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہاں آ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے ان کو اپنی طرف سے مکمل گائیڈ کیا ہے کہ بھائی یہ طریقہ کار ہے, اس طرح سے آپ یہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو یہاں پر کنٹینیو کر سکتے ہیں اور یہاں پر سیٹل بھی کر سکتے ہیں لائف کے اندر. کیا کیا طریقے ہیں. بہت شکریہ احمد آپ کا. اور ایٹ دا اینڈ آپ کچھ کہنا چاہیں دیکھنے والے لوگوں کے لیے, جو دوست بھی پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو رومانیہ کا ورک ویزا لگوانا چاہ رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اس وقت رومانیہ کا ورک ویزا لگ سکتا ہے؟ 2024 ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے. یہ بہت مشکل ہو گیا اب کیونکہ رومانیہ شینجن میں آ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے میرے ایک دو دوست ہیں جنہوں نے ویزا لگوایا ہے, ٹھیک ہے, تو جنہوں نے بات کی تھی 9 لاکھ میں 10 لاکھ میں ہم آپ کو ویزا دے دیں گے. ان کا ویزا عدیل بھائی اسٹیمپ ہے, تو مگر وہی بندے اب ان سے 22 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں یورپ کنٹری کا, ٹھیک ہے. تو میرے لحاظ سے بہت مشکل ہے, بہت ٹف ہے ابھی رومانیہ کا ویزا لگنا. اگر کسی کی قسمت ساتھ دے تو وہ لگ بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو مگر جیسے پاکستان کے حالات ہیں ہر بندہ باہر آنے کو پھر رہا ہے, تو یہ میرے لحاظ سے بہت ٹف ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کرے سبھی لوگ باہر آئیں, ہماری دعا ہے, ٹھیک ہے. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو مگر جس طرح کے حالات ہیں اب آپ کے سامنے ہی ہیں سارا کچھ. اس سچویشن کے اندر تو یہی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں, سب سے پہلے تو انسان کو فیس کرنا چاہیے, اور جو محنت ہم باہر آ کے کرتے ہیں وہ محنت اگر ہم اپنی کنٹری میں اپنے کام کے اندر کریں تو ہم زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن وہی محنت جو ہم اپنی کنٹری میں کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اسی باہر جا کے کمانا ہے, تو یہ ایک ریئلٹی حقیقت ہے. ہم یہاں آ کے بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ہم اپنی کنٹری کے اندر اپنے کام کے اندر کبھی بھی وہاں محنت نہیں کرنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے لیے بہتر کرے. جو انسان جہاں کہیں بھی لائف کے اندر جانا چاہتا ہے, کسی بھی کنٹری میں کوئی ہجرت کرنا چاہتا ہے, وہ کر سکتا ہے. آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. رہی بات رومانیہ کی, ہر بندے کا اپنا اپنا لنک ہے, ہر بندے کا اپنا اپنا سورس ہے کہ اگر آپ کو آپ کے اپنے ریلیٹیو سے, اپنے دوست سے, اپنے عزیز سے, اپنے کنسلٹنٹ سے اگر ویزا مل سکتا ہے تو آپ ورک پرمٹ اپلائی کر کے جا سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے. اور کیا کیا پروسیجر ہے, کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, بیسک ہے کہ آپ کا ID کارڈ ہے اور آپ کا پاسپورٹ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بتانا چاہیں گے آپ نے کیا کیا چیزیں وہاں پہ دی تھی ورک پرمٹ کے لیے. عدیل بھائی فرسٹ آف آل انہوں نے لیا تھا کہ وہ سرٹیفکیٹ لیا تھا, ٹھیک ہے, پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ جس کو بولتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے میرا پاسپورٹ لیا تھا, ٹھیک ہے. تو یہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں 2-3, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے ان کو ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو ایمبیسی کے معاملات ہیں وہاں پہ صرف آپ نے پاسپورٹ ہی لے کے جانا ہوتا ہے, بس یہی ڈاکومنٹ چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کی جو وہ لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہے. تو ٹکٹ کتنے کی ہوئی تھی؟ میرے عدیل بھائی ٹکٹ انہی پیسوں میں تھی, ٹھیک ہے. تو میرے ایک دوست نے ساتھ کروائی تھی ٹکٹ 1.5 لاکھ روپے کی, ٹھیک ہے. پاکستان سے کراچی سے, لاہور سے کراچی اور کراچی سے رومانیہ. جی یہ تھی ایک آج کی بڑی منفرد اور بڑی زبردست قسم کی ویڈیو جو آپ دوستوں کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھ میں آئی ہوں گی بہت چیزیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا بھائی. ملتے ہیں ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں, تب تک آپ ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.